جس کی برکتوں کو، سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ یہ جمعۃ المبارک حج کے بالکل قریب ہے، کل ہفتہ ہے، اور میرے آقا کے شہر میں، میرے آقا کے دیس میں، دیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یوم حج ہے، یوم عرفہ ہے۔ لاکھوں لوگ، لاکھوں مسلمان خطبہ حج جو ہے اس کو سماعت کریں گے، اور اتوار کو وہاں پر عید القربان ہے، عید الاضحیٰ ہے۔ ہمارے ہاں بھی آج، کیونکہ یہ جمعۃ المبارک ماہ ذو الحجہ کا ہے، دیار نبی میں، شہر نبی میں، عرب کی دنیا میں حج جو ہے وہ قریب ہے، تو اللہ پاک نے ہمیں بھی سعادت دی کہ ہم یہاں پر رہتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے ہی روتے رہیں اور یاد کرتے رہیں، اور دل میں جو حسرت ہے کہ ہم بھی حج کریں، ہم بھی حاجیوں کے ساتھ تلبیہ، تکبیرات، مزدلفہ، منا، صفا اور مروہ میں جائیں۔ تو اللہ پاک نے ہمارے لیے بھی اہتمام فرما دیا حضور کے صدقے کہ یہ 10 ایام اتنے عظیم ہیں کہ جیسے میں نے جمعۃ المبارک، پچھلا جمعۃ المبارک جو تھا اس میں عرض کیا کہ پورے سال میں ان 10 دنوں جیسا اور کوئی دن، اور یہ جو راتیں ہیں اور راتیں نہیں ہیں۔ اور میں نے بڑے وثوق سے کہا، اور میں نے اپنی سیاستہ کی جو کتب ہے اس کے اندر جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ فرمایا اس کی راتیں لیلۃ القدر سے بھی زیادہ افضل ہیں، لیلۃ القدر سے بھی زیادہ افضل۔ لیکن ہمارے ہاں کوئی اس کو زیادہ پاکستان بر صغیر میں ترجیح نہیں دی جاتی، ہمارے معمولات وہی رہتے ہیں۔ چند لوگ ہیں جو روزہ رکھ لیتے ہیں، چند لوگ الا ماشاء اللہ، اور باقی حضرات وہ اپنے کاموں میں مگن ہیں، تجارت ہے، باقی معاملات ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز ضروری ہے، ہر چیز کا اپنا اپنا وقت ہے۔ دین کے ساتھ دیکھیں پورا سال ہے، یہ 10 دن ہیں، کتنے؟ 10 اور 10 راتیں۔ رمضان المبارک کے دنوں سے افضل اور اس کی راتوں سے افضل، لیکن ہم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ آپ کہیں نہیں جی ہم مانتے ہیں، تو ٹھیک ہے مانتے ہیں، سن لیا آپ نے، لیکن کتنے ہیں لوگ جو اس رات، اس کی راتوں کے اندر بھی کوئی شب بیداری کرتا ہو، کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہو، کسی مسجد میں کوئی اعلان ہوا ہو جی صلاۃ التسبیح پڑھ لیں۔ ہاں جی، وہ رمضان المبارک تو ایک سیزن ہوتا ہے، ہر کسی کا دل مائل ہوتا ہے، آخری عشرہ آتا ہے، اعتکاف جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، تو وہ تو ایک دیکھیں جب میلہ لگا ہوا ہو تو کوئی گزر رہا ہو تو سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بات تو یہ ہے کہ ماحول بھی ایسا نہ ہو، گرمی بھی ہو، پھر بھی کوئی بندہ یہ سمجھے کہ اس کے دن جو ہیں میرے آقا نے فرمایا ہے کہ رمضان کے دنوں سے افضل ہیں، اور اس کی راتیں لیلۃ القدر سے افضل ہیں۔ راتیں جو کیا ہیں، تو چلو ایک آدھی رات ہی کوئی ایسی رکھ لیں جس میں ذکر بھی ہو جائے، گناہوں کی معافی بھی مانگ لیں، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں بھی۔ پتہ نہیں اگلے سال یہ دن اور یہ راتیں کس کو ملنی ہیں، کس کو نہیں ملنی۔ کتنے لوگ ہیں جو بیمار ہوں گے، ان دنوں اور راتوں کے سبب اللہ ان کی بیماریوں کو دور کر دے۔ کتنے بے روزگار ہوں گے، عشرہ ذو الحجہ کا صدقہ ان کا روزگار چمک اٹھے گا۔ تو میں پچھلے جمعۃ المبارک بھی اسی پر کہتا رہا کہ دیکھیں ہر چیز کی قربانی ہوتی ہے، ہم صرف جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا تصور کم ہے۔ جملے ہم بڑے بولتے ہیں، کہتے ہیں جی اس کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ ہاں جی، جگہ جگہ پہ ہم قربانی کا ذکر تو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، میرے وطن میں تجھ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ جملے ہمارے ہیں لیکن عمل ہمارے ہاں خال خال ہے۔ ہاں جی، بڑے نیک لوگ بھی ہیں، ہاں جی، اللہ کرے ہمارا دل بھی بیدار ہو جائے، ہم بھی اس بات کو سمجھنا شروع کر دیں۔ تو صرف میں کہہ رہا ہوں کہ صرف جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی،
وقت کی بھی قربانی ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ جو تنظیمات ہوتی ہیں، دین کا کام کرتی ہیں، دعوت کا کام کرتی ہیں، وہ اپنا وقت بھی دیتے ہیں، عمریں دیتے ہیں، مال دیتے ہیں۔ تو ہر طرح سے یہ قربانی نہیں کہ سال بعد جناب ہم نے وہ جو ہے شرعی قربانی کرنی اور اس کے بعد نہیں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو میں کہتا ہوں کہ اپنے وقت کو نکالیں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں کو غنیمت جانو۔ کتنی جی؟ 2 چیز۔ ایک کیا؟ وقت یعنی فراغت۔ کیا؟ آپ کے پاس ٹائم ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ہو سکتا ہے کل آپ زیادہ بیزی ہو جائیں، اس سے اگلے دن زیادہ بیزی ہو جائیں، اس سے اگلے دن اور زیادہ بیزی۔ آقا نے فرمایا کہ 2 نعمتیں اللہ پاک نے انسان کو ایسی عطا فرمائی ہیں وہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ ایک وقت سے فائدہ اٹھاؤ، ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اور بزرگ ایویں تو نہیں کہتے تھے ویلی نہ بہو، کچھ کر دی رہو، خالی بانڈا بھردی رہو، خالی بانڈا بھردی رہو۔ تو وہ یہ تھا کہ وقت جو ہے آپ کے پاس ہے، اللہ پاک نے آپ کو فراغت دی ہوئی ہے، تھوڑے سے وقت میں آپ رزق کما لیتے ہیں، آپ کو روٹی مل رہی ہے، رزق مل رہا ہے، سارا کچھ، تو اس کے لیے شکر ادا کرنا ہے۔ تو کیا کریں؟ وقت کی قدر کریں۔ وقت کی آپ قدر نہیں اگر کر رہے، دیکھو وقت تو گزر جانا ہے، وقت نے نہیں رکنا۔ دیکھیں بال سفید ہو گئے، بال ہم پھر سے کالے کر لیتے ہیں، پھر سے کلر کرتے ہیں، لیکن وقت تو نہیں نہ رک رہا، وقت تو وہ چل رہا ہے آگے۔ وقت کی قدر کریں۔ جو لوگ اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں، دین کو وقت دیتے ہیں، اللہ کو دیتے ہیں، مسجد کو دیتے ہیں، دین کے لیے وقت نکالتے ہیں، یہ وقت کی قربانی ہے، یہ بھی اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ کسی بادشاہ نے ایک درویش سے پوچھا تھا، ایک فقیر سے پوچھا تھا، بتاؤ کیسی گزر رہی ہے؟ کیا پوچھا بھائی؟ بتاؤ تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے جواب دیا، بادشاہ کچھ تیرے جیسی ہے اور کچھ تجھ سے اچھی ہے۔ کچھ تیرے جیسی ہے اور کچھ تو تیرے سے بھی اچھی ہے۔ بادشاہ تھا وہ جلال میں آ گئے، اور جلال میں آ کر اس نے کہا اور میں وقت کا بادشاہ ہوں، وقت کا سلطان ہوں، اور تو کہہ رہا ہے کہ کچھ تیرے جیسی ہے اور کچھ تیرے سے اچھی ہے، یہ کیا بات ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، جو ٹائم جو وقت سو کر گزرتا ہے وہ تو تیرے جیسا ہے، تو بھی سویا ہوا ہوتا ہے، میں بھی سویا ہوا ہوتا ہوں، نہ تجھے خبر نہ مجھے خبر، اور جو وقت جاگتے ہوئے گزرتا ہے وہ اللہ کی یاد میں گزرتا ہے، مصطفیٰ کریم کی محبت میں گزرتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتا ہے، محبوب پر درود پڑھتے ہوئے گزرتا ہے۔ تو جب تیرا وقت دنیا کے خاتوں میں، دنیا کے دھندوں میں گزرتا ہے، اور میرا وقت اللہ کی یاد میں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں گزرتا ہے، اس لیے میرا وہ وقت تجھ سے اچھا ہے۔ بادشاہ تو بڑے سیانے ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ جب کسی کو جگہ دیتا ہے، سیٹ دیتا ہے، منصب، پھر عقل بھی دے دیتا ہے۔ بڑے بدبخت لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ مقام بھی دے دیتا، وہ بے وقوف رہے، کبھی نہ بدلے۔ یہ بڑا یعنی یہ سمجھے اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ سرکار نے فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں انسان مسلمان اس کی قدر نہیں کر رہا۔ ایک کیا ہے جی؟ بولنا سارے، کیا ہم اپنے وقت سے پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ بولے نا۔ ایک دن میں 12 گھنٹے ہیں اور رات ملا لیں تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ ذرا سیکنڈ بتائیں۔ اللہ پاک نے جو انسان کو ذہن دیا ہے اس میں یہ کیپیسٹی رکھی ہے کہ ایک دن میں تقریباً ہر انسان کو اندازاً کم از کم بتا رہا ہوں 1000 خیالات آتے ہیں۔
کتنے جی؟ وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو میں تمہیدی طور پر ابتدا پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس اگر وقت ہے اس کا فائدہ اٹھائیں، اس سے پہلے کہ آپ کے پاس وقت ہی نہ ہو، آپ بیزی ہو جائیں، کاروبار بڑھ جائے، مال بڑھ جائے، بڑھنا چاہیے۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ مرد تو وہ ہیں جو کاروبار بھی کرتے ہیں لیکن ان کا دل اللہ کی یاد سے جڑا ہوا ہے، ہاتھ کار والے رہتا ہے، ہاتھ کدھر ہے؟ کار والے، اور دل یار بل رہتا ہے۔ دل کیا رہتا ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ ہم تھوڑا سا کام ہو جائے، میں آپ بھی شامل ہوں، میں سیدھی بات کرتا ہوں، ہم لوگ سست لوگ ہیں، فائدہ نہیں اٹھا رہے، دن ضائع کر دیتے ہیں، رات ضائع کر دیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وقت دینا دین کو، یہ کیا ہے؟ قربانی ہے۔ کیا ہے؟ جو بندہ دین کو وقت دے رہا ہے وہ قربانی دے رہا ہے، قربانی دے رہا ہے۔ اور وقت کی قربانی جنہوں نے دی ہے نا، وہ چمک اٹھے، وہ چمک اٹھے۔ اللہ نے انہیں وہ مقام دیا کہ دنیا تصور نہیں کر سکتی۔ اپنے وقت کو ایک منٹ کو بھی ضائع نہ کریں۔ آج کے جمعہ المبارک کا یہ درس لے لیں، وقت کو ضائع، حدیث پاک ہے قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا کہ باکس اٹھا کر لاؤ۔ کیا جی؟ صندوق اٹھا کر لاؤ۔ فرشتے لائیں گے، جناب صندوقوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ وہ پوچھے گا یہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا اس کو کھولو۔ فرشتے کھولیں گے، کئیوں میں نور نکلے گا، روشنی نکلے گی، منور کر دے گی سب کچھ، اور کئیوں سے اندھیرا نکلے گا۔ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گا باری تعالیٰ یہ کیا ہے؟ تو اللہ پاک فرمائے گا یہ تیرا وقت ہے، یہ تیرا کیا ہے؟ جو دنیا میں تجھے دیا تھا۔ بندہ کہے گا باری تعالیٰ اگر دوبارہ بھیج دے، میں ایسے عمل کروں، ایسے وقت کی قربانی دوں، اپنا تعلق تیرے ساتھ ایسے جوڑوں کہ ایک لمحہ بھی میرا ضائع نہ ہو۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ یہ تو میں تمہیں بتا چکا ہوں، تمہیں قرآن سے بتایا نہیں جاتا تھا؟ تیرا وقت مقرر ہے، وہ آ جانا۔ یہ جو گھڑی ٹک ٹک کرتی ہے، دل جو دھڑکتا ہے، تو سمجھتے ہیں آج اچھا دن گزر گیا ہے، شام ہوگی بس یہ اگلا دن آ گیا۔ فرمایا یہ دن اور راتیں یہ بھی تجھے یہ دعوت دیتی ہیں کہ جس نے تیرے رب نے وہ دن بنایا ہے، رات بنائی ہے، فرمایا وہ دن اور رات کو دیکھ وہ کیسے چلا رہا ہے۔ تیرا مالک خالق تجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ تو نہ اپنا دن ضائع کر نہ رات ضائع کر، نہ دن ضائع کر نہ۔ اس میں یہ کہتا ہوں آپ کو، یہ سمجھاتا ہوں، آپ کہیں بھی ہم سارا وقت ہی دین کو دے دیں، اور نہیں بھائی، دین تو آپ سے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نمازی ہیں، حضور کے غلام ہیں، تو آپ نے جو نماز پڑھی ہے، کیا پڑھا ہے جی؟ درمیان میں جو تجارت کی ہے، جو گفتگو کی ہے، بیوی کے پاس بیٹھے ہیں، اس کا چہرہ دیکھا ہے، اس کے ساتھ باتیں کی، وہ بھی ثواب ہے۔ اپنے بچوں کو ٹائم دینا یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی قربانی۔ دین تو آپ کو ایسا ملا ہے، یہ دین مصطفی، یہ رحمت عالم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ملا کہ ہمارا تو بازار میں چلنا بھی دین بن جاتا ہے، اگر کسی کو راستہ بتا دیں وہ بھی صدقہ بن جاتا ہے، اگر پتھر کو راستے سے ہٹا دیں وہ بھی صدقہ بن جاتا ہے، اگر کسی کو سواری پر سوار کر دیں تو وہ بھی صدقہ بن جاتا ہے، اگر کسی کے ساتھ اچھی گفتگو کر لیں وہ بھی صدقہ بن جاتا ہے، اور آگے کوئی آئے اس کو سلام کریں، وہ سلام کا جواب دے، وہ بھی نیکی بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں تک فرمایا ہے، اور حبیب مکرم نے تو یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی بازار جائے، کہاں جائے؟ جب وہ بازار میں انٹر ہونے لگے، داخل ہونے لگے، تو چوتھا کلمہ پڑھ لے، کلمہ توحید پڑھ لے، ہاں جی، فرمایا 7 لاکھ نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ دین یہ نہیں دیکھتا کہ تو جبہ کتنا پہنا ہے، دین اسلام میں یہ نہیں کہ تیری داڑھی کتنی لمبی ہے، کتنی لمبی ہے۔ دین یہ دیکھتا ہے کہ پہلے تیرا کیا ہو، کیا تم سچا مسلمان بن،
تیرا ہر عمل عبادت بن جائے گا۔ جب تو سچا مسلمان بنے گا تو پھر داڑھی جو ہے وہ حضور کی سنت ہے، تو چھوڑے گا ہی نہیں۔ نماز تو آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز تو آقا کی آنکھوں کی، کیسے چھوڑے گا تو؟ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا، اس نے کیا کیا؟ تو یہ ساری بات ہے، ہم دور ہیں حضور کے ذات سے، آقا کی شریعت سے دور ہیں۔ نام لیتے ہیں ہم حضور کا، نام لیتے ہیں، یقین جانیے ہم وقت دینے کے لیے تیار نہیں۔ بڑی قربانی، بڑی قربانی، بڑی قربانی، وقت بھی ایک قربانی ہے۔ کیا ہے؟ قربانی۔ ایسے ہی مسجد کتنی دیر آپ بیٹھے؟ کبھی کسی عالم کے پاس بیٹھ کر آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، اس سے کوئی مسئلہ پوچھیں، دین کی بات سنیں، فرمایا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ سرکار نے فرمایا جس نے قرآن کی ایک آیت کو سیکھا، کتنا جی؟ فرمایا 100 رکعت ایک طرف، اس کا ثواب ایک طرف۔ وہ جو ایک آیت سیکھی آپ نے کسی عالم دین، ہم تو سنانے لگ جائیں تو لوگ اٹھ جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ علماء کے پاس بیٹھے۔ پہلے لوگ بچوں کو بٹھاتے تھے، انہیں اعتماد ہوتا تھا کہ یہاں سے ہمیں عشق مصطفیٰ ملے گا، قربت الہیہ ملے گی، دین کا درس ملے گا، ہمارے بچے کو دینی تعلیمات سکھائی جائیں گی۔ اب ڈر لگتا ہے لوگوں کو، اس میں لوگوں کا قصور بھی نہیں ہے، ان لوگوں کا قصور بھی ہے جنہوں نے لبادہ اوڑھ کر علماء بن گئے اور ایسے ایسے کام کیے کہ لوگ توبہ توبہ کر اٹھے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ ایک آیت قرآن پاک کی سیکھیں، کتنی جی؟ کتنا ثواب ہے؟ ابھی بتایا میں نے، 100 رکعت نماز جس میں ثنا بھی ہے، سورہ فاتحہ بھی ہے، ہاں جی، اس میں جناب والا رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے۔ ایک نماز میں کتنا ثواب آپ کو ملتا؟ صرف ایک آیت سرکار نے فرمایا، اے ابو ذر، جی حضور، فرمایا اگر تو ایک آیت قرآن کی سیکھ لے، کتنی؟ فرمایا یہ تیرے لیے 100 رکعت ثواب کے برابر ہے۔ اور اگر دین سیکھنا شروع کر دے دین، تو پھر کتنا ثواب ہے؟ یہ جو اگر آپ ارادہ کر جمعۃ المبارک پڑھنے تو آنا ہی ہے آپ نے، اگر آپ نے ارادہ کر لیا، غسل کیا اور آپ نے ارادہ کیا میں نے تھوڑا سا پہلے جانا ہے، اور جو انہوں نے بتانا ہے امام صاحب نے، ہاں جی امام صاحب نے بتانا ہے، خطیب صاحب نے، شاہ صاحب، جو بتانا ہے میں نے بطور علم اس کو سیکھنا ہے۔ ہم لیتے ہیں چسکے، کیا لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہوتے ہیں کہاں پہ وہ شیروں والی مسجد ملے، ہاں جی، جہاں پر شیر پڑے جائیں، راگنیاں لگائی جائیں، لگائیں، وہ بھی لوگ حصہ ہے، تنقید نہیں کر رہا، لیکن دین کو سیکھیں۔ کیا بھائی؟ ایک باب اگر آپ نے دین کا سیکھا، ایک آیت سیکھی تو کتنا ثواب، اور ایک باب سیکھا، کیا سیکھا؟ باب کدھر ہوتے ہیں؟ حدیث میں ہوتے ہیں۔ کہاں ہوتے ہیں؟ فقہ میں ہوتے ہیں، کتاب الصلاۃ، باب الصلاۃ، باب الزکوٰۃ، باب الاخلاق، باب المعاملات، یہ کہاں ہوتے ہیں؟ تو سرکار کی نظر کرم دیکھی، آپ نے فرمایا جس نے دین کا ایک باب سیکھا، کتنا؟ اس کو 1000 رکعت کے برابر ثواب ملے گا۔ ہم تو سیکھنا، ہم کہتے ہیں وہ فضول ہے جی، فضول۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے میں جو سنتا ہوں وہ بھول جاتا ہے، جو سنتا ہوں بھول جائے، کیا کریں؟ جو آپ نے سنا ہے نا، جس وقت تک آپ سنتے رہے 1000 رکعت ثواب نفل جو ہے وہ پاتے رہے، 1000 رکعت کا ثواب۔ صحابہ بھی بھول جاتے تھے، ہاں جی۔ ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن حضور فجر کے وقت آقا ممبر پر آ گئے۔ کہاں آ گئے جی؟ حضور نے خطاب شروع کر دی، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آقا نے کیا کیا جی؟ کتنی دیر تک کیا؟ ظہر تک۔ ہمارے بندے 2-3 منٹ برداشت کرنے کے تیار نہیں، نماز کا ٹائم ہو جائے بس ٹیں ہوئی ہے، ہاں جی، اس کے بعد سب میں نے چیک کیا، ایک بندہ نہیں ہے، سارے کے سارے پیچھے دیکھیں گے بھی مولوی صاحب نہیں آئے، ہاں جی۔ ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو جاتی، مولوی صاحب آ رہے تھے، آتے ہوئے کسی جگہ سے خون نکل گیا تو وضو تو دوبارہ کرے گا،
تو دوبارہ کرنے کے 4 منٹ لگے، ایسے ہی نماز پڑھا دے آپ کو، ایسے ہی پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، لیکن یاد رکھ لو امام جو ہوتا ہے، سرکار نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، اس سے سب سے پہلا کون ہے؟ فرمایا امام عادل، امام جو عدل کرے۔ اگر کوئی بے وضو آپ کو پڑھا دے نماز، آپ کو پتہ ہے کہ اس نے بے وضو کیا کہ نہیں؟ پتہ ہے کہ نہیں؟ یہ تو اس کو پتہ ہے نا۔ تو قیامت کے دن جب الٹا لٹکایا جائے گا، اس کی کھال اتاری جائے گی اور سب کو بلایا جائے گا، آؤ دیکھو تمہارے امام کا یہ حال ہو رہا، یہ حال ہو رہا، تو فرمایا امام اگر عادل ہو تو اس کی دعا رد ہی نہیں جاتی۔ تو کیا کرنا؟ عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ تقوی اختیار کرے۔ اگر امام جھوٹ بولتا ہے تو بار وہ بیچارہ جھوٹ بول بول کے تھک گیا، آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلنا اس نے نماز پڑھانی، جھوٹا ہے، دیانتدار نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں میں سمجھا یہ رہا ہوں، آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ ہر چیز کی قربانی ہے۔ وقت کی قربانی دینا، وقت کی یہ بھی اللہ کے قریب کر دیتی۔ اور سرکار نے فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی، ایک کیا ہوگی؟ فراغت، کہ آپ کے پاس ٹائم ہے، ضائع مت کریں۔ ہاں جی، اگر گھر میں بیٹھے ہیں تفسیر لے لیں، قرآن پاک لے لیں، حدیث کی کتاب رکھیں، اور کچھ نہ ملے تو قاعدہ نورانی اٹھا لیا کریں۔ 1 حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں، کتنی بولنا ذرا؟ سرکار نے فرمایا جس نے جوڑ توڑ کیا، ایک ہے جس نے روانگی کے ساتھ پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر، یہ تو کیا ہے؟ پڑھ رہا ہے۔ ایک ہے اس نے خوبصورت آواز میں پڑھا، ثواب بڑھ گیا، ثواب۔ ایک ہے جس نے جوڑ توڑ کیا، وہ بیچارہ پڑھا ہوا نہیں تھا، بڑی خواہش تھی پڑھنے کی، نورانی قاعدہ اٹھا لیا، اس نے جوڑ کیا۔ کیا کیا؟ جوڑ کیا۔ عین زبر آ، میم زبر ما، لام زبر لا، کیا بنا؟ عملا۔ سرکار نے فرمایا اسے ڈبل نیکیاں ملیں گی۔ وہ جو قاری پڑھ رہا تھا، وہ جو قاری قرآن پڑھ رہا تھا، وہ جو عین غین ادغام اخفا سب کچھ سامنے رکھ کر پڑھ رہا تھا، اسے 1 ثواب دے دو۔ اسے کیا دے دو؟ اس کو اجر قیامت کے دن تو بہت زیادہ دیں گے۔ اسے کہیں گے کہ پڑھ قرآن پاک، پڑھتا جا، 6666 آیات ہیں، جہاں تیرا قرآن مکمل ہوگا وہاں تیرا ٹھکانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اسے قریب کر کر دنیا میں فرمایا کہ جب وہ پڑھنے لگے، قاری کو 1 ثواب، یعنی 1 حرف کے بدلے کتنی ہوئی؟ 1 نیکی جو 10 نیکیوں کے، اور جس نے جوڑ توڑ کیا، جس نے کیا کیا، اس کو کتنا ثواب؟ ڈبل۔ کیا کبھی ہم نے کوشش کر کے دیکھی ہے؟ سورہ فاتحہ شریف ٹھیک کر لیں، جتنا ہو سکتا ہے۔ ہم عرب والے تو نہیں بن سکتے، ہم قاری باسط جو ہے مصر والا تو نہیں بن سکتے۔ ہمارا تو یہ حال ہے، ایک مدرسے میں بچہ پڑھتا ہو، آپ اس سے ہٹا کر دوسرے مدرسے میں لے جائیں، وہ کہیں کہ کیا پڑھایا ہے، اس کو دوبارہ قاعدے پہ لگا دیتا ہے، فرق جانتا۔ وہ کہتا نہیں تلفظ اور لہجہ ہمارے مطابق نہیں، یعنی پاکستان کے لوگ ہر جگہ پر تلفظ لہجہ جو ہے اس کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ بڑے سے بڑا قاری پڑھ رہا ہو تو اس کو کہیں گے یہ ٹھیک نہیں پڑھ رہا، اس کے مطابق نہیں ٹھیک ہوگا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ اپنے وقت کو قربانی دیں۔ کیا دیں؟ قربانی۔ صرف چھترے بکرے نہیں، وقت کی کیا دیں بھائی؟ قربانی۔ اپنے لیے وقت نکالیں، قرآن سے جڑیں، ہر روز قرآن کا مطالعہ کریں، باریک بینی سے کریں، ترجمہ دیکھیں، تفاسیر اٹھائیں۔ فرمایا یہ وقت نعمت ہے، ممکن ہے آگے وقت نہ ملے۔ آگے فرمایا کہ یہ جو آپ کو صحت ملی ہوئی ہے نا، کیا ملی ہوئی ہے؟ یہ بھی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ کتنے لوگ ہیں آنکھیں نہیں ہیں، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ ایک میرے ساتھ بچہ پڑھتا تھا، نوجوان تھا، بچہ تو نہیں تھا، تو بڑا زیادہ سے زیادہ یاد کرتا۔ میں نے پوچھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ کیوں یاد کرتے ہیں؟ یعنی ہر روز 1 پاؤ جو ہے 1 اربع سنا دیتے ہیں۔
اور ہم لوگ جو ہیں ایک پیج سناتے ہیں، 16 لائنیں سناتے ہیں، آپ اتنا زیادہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب تصوف کا جواب تھا، اس نے کہا پتہ نہیں کب تک یہ آنکھیں سلامت ہیں۔ اللہ سبحان اللہ، پتہ نہیں کب تک آنکھیں کیا ہیں سلامت، کسی کو پتہ؟ جیسے جیسے عمر گزرتی، 40 سال کے آپ ہو گئے، بڑی پیاری عمر ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں 40 سال عمر عزیزت گذشت، طبیعت تو ازحال طفلی نگشت۔ 40 سال عمر تو بڑی پیاری ہوتی ہے، گزر جاتی۔ 40 سال ہو گئے، اب لکھ خوراکیں کھا لیں، جو کھا لیں، جیسے جیسے صحت ڈاؤن ہوتی چلی جائے گی، نظر جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی چلی جائے گی۔ آپ بادام کھا لیں، ہاں جی، جو وہ کہتے ہیں جی آپ نبیذ جو ہے وہ بنا کر پی لیں، 14 چیزیں ملا لیں، رگڑ لیں، سارا کچھ کر لیں، کچھ نہیں بننا۔ بڑھاپے کا کوئی علاج نہ موت کا علاج ہے نہ بڑھاپے کا علاج ہے۔ تو فرمایا یہ جو تمہیں صحت ملی ہوئی ہے اس کا خاص خیال رکھو، اس کی قربانی یہ ہے، صحت کی قربانی یہ ہے کہ آپ حضرات اور میرے لیے یہ حکم ہے کہ ایسے نہیں، آپ فائدہ اٹھائیں۔ آج قیام کر سکتے ہیں، ممکن ہے کل قیام نہ کر سکیں، ممکن ہے ایسا، تو آج فائدہ اٹھا لیں۔ میں نے کہا وقت کی بھی قربانی، وقت کی بھی کیا ہے قربانی، صحت کی بھی قربانی۔ بے شک، بلے شاہ نے کہا تھا دسو نا حضرت جی ایک ہی کیتی جاندے، دسو نا حضرت جی ایک ہی کیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، ماں کھا کے مال غریباں دا، کھا کے مال غریباں، تے دمبے کیتی جاندے ہو۔ اللہ 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 دسو نا حضرت جی ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ اللہ، تو میں نے کہا کہ ہمیں قربانی 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 ہم کرتے ہیں، قوالیاں بھی ہم کرتے ہیں، وہ قربانیاں کی قربان بن گئی ہے، اللہ کو پیاری ہے قربانی، پچھلے کہتے ہیں قربانی قربانی، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں قربانی ہے کیا، قربانی ہم کیوں دیتے ہیں، کیا وجہ ہے۔ تو میں نے عرض کہا کہ قربانی تو ہر چیز کے اندر رکھی ہوئی ہے، بے شک، وقت کی قربانی، صحت کی قربانی، جی، بالکل، پھر ہے مال کی قربانی۔ کیا ہے بولنا ذرا؟ مال کی قربانی، مال کی قربانی اب کیا ہے؟ چلو اب کیونکہ کم وقت ہے، 7-8 منٹ ہے، اصل میں چاہتا آج تھا کہ آپ کو صرف مسائل پر گفتگو کروں قربانی کے، لیکن میری عادت یہ ہے کہ جو بھی پھر شروع سے کچھ چیزیں آ جائیں تو میں اسی پہ، اصل میں بیدار کرنا ہے آپ کو، جمعہ مبارک کا مقصد ہوتا ہے۔ کون سا مسئلہ ہے جو آج فیس بک پہ نہیں ہے، یوٹیوب پہ نہیں ہے؟ کون سا بڑا عالم ہے جو اس وقت شیخ الاسلام ہو، سعودی عرب کا شیخ الاسلام ہو، مصر کا شیخ الاسلام ہو، اور وہ اس کے مسائل جو ہیں وہ نیٹ پر نہ ہو؟ 1 منٹ کے اندر آپ صرف گوگل کر لیں، ہر چیز آ جاتی ہے، ہم تو بس یاد دہانی کراتے رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کون سا مسئلہ ہے جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے؟ اگر نہیں پتہ تو اپنا پتہ نہیں ہے، اپنا پتہ، ہر بندہ مفتی ہے، ہر بندہ شیخ القرآن نظر آتا ہے، ہر بندہ شیخ الحدیث نظر آتا ہے۔ میں نے کہا قربانی کے معاملے میں جو اتنے باب ہیں، قربانی کے اتنے باب ہیں، اس میں ایک باب ہے کہ سال کے بعد کتنا جی مخصوص جانور ہوگا، مخصوص سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کی جنس خاص ہوگی، عمر اس کی کیا ہوگی، بولو نا، خاص ہوگی، ایک مخصوص جانور ہوگا، اس کو اللہ کے حضور 10 ذو الحج یا 11 ذو الحج یا 12 ذو الحج، ان 3 دنوں میں اللہ کی راہ میں اس کی گردن پر چھری چلانا، یہ قربانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ جانور مخصوص ہوگا۔ اب یہاں پر مخصوص کی بات ہوگی، یہ تو مسئلہ مجھے بتانا پڑے گا، اور اس سے بھی پہلے ایک یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی اس شخص پر واجب ہے جو مسلمان ہو، کیا ہو؟ مسلمان، عاقل ہو، عقل رکھتا ہو،
مرد ہو یا عورت ہو، مرد ہو یا کیا ہو، عورت ہو، اور وہ صاحب وسعت ہو یعنی صاحب نصاب ہو۔ اب یہ یاد رکھ لیں کہ جو نصاب زکوٰۃ کا ہے وہ اور ہے،